السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، طب نبوی کی 22ویں نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے رعشہ، یعنی کپ کپانا، ہاتھ اور پاؤں میں کپ کپاہٹ ہونا، گردن ہلنا، تو اس طرح سے جسم کے مختلف پارٹس میں کپ کپی طاری ہونا، کانپنا، جس کو رعشہ بھی بولتے ہیں، جس کے معنی کپ کپاہٹ کے ہوتے ہیں، اور یہ عموماً ہاتھ پاؤں کے پٹھوں میں یا گردن کے پٹھوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے نا، جس سے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ ہاتھ پاؤں جب حرکت کرتے رہتے تو آدمی جو ہے جلدی کوئی کام نہیں کر پاتا، اس کو بہت زیادہ بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے چہرے پر کبھی ہنسی کے آثار نظر آتے ہیں، کبھی رونے کے آثار نظر آتے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ الجھن اور بے چینی میں مبتلا رہتا ہے، بہت زیادہ کمزوری آتی ہے۔ تو بہرحال یہ کپ کپانے کی جو بیماری ہے، یہ ایسا کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا مین سبب جو ہے نشاور چیزوں کا استعمال کرنا، تمباکو نوشی، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، اور کثرت جماع، عیاشی، یا اسی طریقے سے دماغ کی کمزوری، یا اور کبھی کبھی جو کپ کپاہٹ کی بیماری موروثی ہوتا ہے، وراثت میں ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی باپ دادوں سے وہ بیماری چلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو موروثی بیماری ہوتی ہے اس کا شاید جلدی علاج نہیں ہو پاتا ہے، لیکن جو بیماری موروثی نہیں ہے، کسی سبب سے ہے، عام جسمانی کمزوری کی وجہ سے ہے، یا دماغی کمزوری کی وجہ سے ہے، یا تمباکو نوشی، نشاور چیزوں کے استعمال سے ہے، عیاشی کی وجہ سے ہے، بہت زیادہ کثرت سے جمع کرنے کی وجہ سے ہے، یا گٹھیا کی بیماری جو ہوتی، گٹھیا کا بیماری ہے اس کی وجہ سے ہے، تو یہ اسباب دور کرنے کے بعد وہ کپ کپاہٹ دور ہو جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے ایک معجون فلاسفہ کر کے ایک معجون آتا ہے، اس کا جو علاج ہے یونانی دنیا میں، معجون فلاسفہ کر کے ایک معجون آتا ہے، اس کو 10 گرام جو ہے صبح اور شام دودھ سے استعمال کریں۔ حب ازاراقی کر کے ایک ٹیبلٹ آتا ہے، ایک ٹیبلٹ صبح اور شام استعمال کریں، معجون فلاسفہ اور حب ازاراقی۔ اور اسی طریقے سے مقوی غذا کھلائیں، انڈا ہے، دودھ ہے، مرغا ہے، اور بالخصوص ان چیزوں کے شوربہ بھی پلائیں، ہے نا۔ اور ایسے حالت میں اگر وہ گردن کے پٹھوں میں کمزوری ہے یا تو اس کو گرم بھاپ دیا جائے، اس کو گرم سیکائی کی جائے۔ ہاتھ اور پاؤں کے پٹھوں میں اگر کمزوری ہے تو وہاں پر سیکائی کی جائے، تو یہ گرم بھاپ بھی دیا جائے، اور طاقت پہنچانے والی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، دواؤں کا بھی استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیورویدک تیل کا بھی استعمال کریں۔ آیورویدک تیل یا اپنے گھر میں سرسوں کا تیل ہے تو اس میں لہسن اور اجوائن وغیرہ ڈال کر کے اچھے سے پکا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب اچھے سے پک جائیں تو چھان کر کے رکھ لیں اور اس کی مالش کریں، یا زیتون کے تیل کی مالش کریں، یا اسی طریقے سے کلونجی کے تیل کی بھی مالش کر سکتے ہیں، مہا نارائن تیل ہے اس کی بھی مالش کر سکتے ہیں۔ تو یہ جوڑوں سے اس کا پرابلم ہوتا ہے، یہ جوڑوں سے ہے نا، جوڑوں ہے، ہاتھ اور پاؤں کے جو جوڑ ہے، یہاں سے پرابلم، اور یہ بالخصوص یہ کپ کپاہٹ، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، دماغی کمزوری سے ہوتا ہے۔ دماغ کے کچھ نسوں کے کچھ رگوں کے چوکف ہو جانے سے، یا ان کے ڈیمیج ہو جانے سے، یا اس میں کچھ پرابلم آ جانے سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اسباب کا پتہ لگائے کہ کس وجہ سے یہ بیماری آئی ہے نا، اس کے بعد میں علاج آسانی سے کیا جا سکتا۔ اور سب سے اہم بات کہ کسی بھی بیماری میں ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ دواؤں سے پہلے، اسباب اختیار کرنے سے پہلے رب العالمین پر یقین، رب العالمین پر بھروسہ، رب العالمین سے شفا کی امید، رب العالمین سے شفا کی فریاد، شفا کی گہار لگائیں سب سے پہلے، چونکہ رب العالمین کے مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی مریض شفایاب نہیں ہو سکتا۔ تو دواؤں سے پہلے رب العالمین سے دعا ضروری ہے، رب العالمین سے فریادیں ضروری ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ایسے تمام قسم کے مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔